اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 پارہ اور چوتھا والا تقتلوا اور نہ قتل کرو تسی اولادکم اپنی اولاد نو خشیتا دیشے نال ڈر نال املاقا مفلسی غربت ڈر نال تسی اپنی اولاد نو قتل نہ کرو، نحن اسیاں نرزقہم انہاں نو رزق دینے والا ایاکم اور تانوں، یعنی اسی انہاں نو رزق دینے والے ہیں اور تانوں بھی اسی رزق دینے ہیں۔ ان بے شک قتلہم اولادہ قتل کرنا کھانا ہے اتقن غلطی کبیرہ بہت بڑی، بے شک اولادہ قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ یعنی پہلے اولاد نے ماں باپ کی خدمت کا حکم فرمایا کہ انہوں نے پیار و محبت کا سلوک کرنے سے، تو ہن والدین کو حکم دیتا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ تسی اپنے اولاد نال پیار اور رحمت اور شفقت کا برتاؤ رکھو، اور اس سے بھی جو جڑا یہ بھی دسیا گیا کہ تسی اپنے اولاد نو غربت دے ڈر نال اور مفلسی دے ڈر نال قتل نہ کرو، کیونکہ رزق دینا جڑا وہ رب نے اپنے ذمہ دے ہے، انہوں نے بھی وہی رزق دینا ہے اور تانوں بھی وہی رزق دینا ہے۔ ولا تقربوا نہ قریب جاؤ زنا دے، انہو بے شک وہ کانا فاحشہ بہت بڑی بے حیائی اور ساس سبیل اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی ایک اور خرابی قوم جس برائی کی مبتلا ہے وہ زنا دی ہے، وہ بدکاری ہے۔ قباحت میں جڑا نا بیان کیا گیا دو فکریاں وچ، یہ بہت بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو جڑا بھی کوئی عقل مند شخص ہے وہ یہ برائی اور یہ قباحت ہے انہوں جان سکتا ہے، اسے تو گھر چھپی نہیں کہ کتنا پیڑا کام ہے۔ ولا تقتلوا النفس اور نہ قتل کرو کسی شخص نو کسی جان نو، اللہ دی جنوں حرم اللہ تعالیٰ نے حرام کیتے، یعنی جنوں قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا انہوں نہ قتل، الا بالحق مگر حق دے نال ہے کہ اگر سزا دے طور پہ انہیں قتل کیتا جاتا ہے تو حق ہے۔ اس تو علاوہ یعنی انہیں قتل کیتے ہیں یا کوئی ایسا جرم کیتا ہے جس سزا قتل ہے، اس تو علاوہ کسی بھی بندے نو تسی قتل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیتے ہیں کسی نو قتل کرنا۔ ومن قتل اور جڑا قتل کیتا جائے مظلوما ناحق فقط جعلنا لولیہ اسی مقتول دے وارث دے انہوں بنا دیتا ہے سلطان قصاص دے مطابق حقدار، یعنی اسی جڑے مقتول دے وارث جڑا قتل کیتا گیا وہ جڑے وارث ہیں وہ قصاص دے مطالبہ کر سکتے ہیں، انہوں نے حق دے دیتا گیا کہ انہوں نے یہ حق دیتا گیا کہ وہ چاند دے قصاص لینا، چاند معاف کر دیں یا دیت لے کے معاف کر دیں۔ فلا یسرف نہ اسراف کرن پھر قتل میں نہ بے شک وہ کان منصورا ضرور انہوں کی مدد کی جائے۔ یہ دسیا گیا کہ کوئی بھی شخص جڑا قتل کردا ہے نا، قاتل دی طاقت یا قبیلے دی قوت یا کوئی بھی اور چیز انہوں دے قتل تو نہیں بچا سکتی۔ یہ حق جڑا جڑے مقتول دے وارث ہیں یہ انہاں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ قصاص یعنی خون بچاتے خون یعنی قتل کرا دیتا جائے، اور چاہے تو خون کھا لے کے صلح کرنا ہے۔ اور مقتول دے وارثاں کو اختیار دینے کے بعد انہوں نے اس بات کو روک دیتا گیا کہ وہ قصاص لینے عدل و انصاف کے تقاضے کو نظر انداز نہ کریں، یعنی انہوں نے حق دیتا گیا اور نہ پھر یہ بھی آخیا کہ ہر معاملے تسی عدل و انصاف کو جڑا نا وہ ضرور پیش نظر رکھنا۔ ولا تقربوا اور نہ قریب جاؤ مال یتیم یتیم دے مال الا مگر باللتی ایسے طریقے نہ کہ یا احسن بہتر ہو گئے حتیٰ اس طرح کہ جب یوگا پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی میں۔ پہلے تو منع نہیں کر دیتا کہ وہ مال دے نزدیک بھی نہ کرو، پھر اتنی چیلنج دیتی گئی ہے کہ اگر چھوٹے بچے کا کاروبار ہے نقصان ہو سکتا ہے تو تسی اگر اس سے سرپرست یعنی تہاڈی نگرانی بھیجتا گیا پھر اچھے طریقے نال جڑا نا خود ہی حفاظت کرو جس وقت تک جڑا یتیم ہے وہ اپنی جوانی میں نہیں پہنچانا یعنی بالغ نہیں ہوتا۔ فاعوفوا اور پورا کرو بالعہد نو اپنے عہد میں یعنی وعدے میں، ان الاہل بے شک جڑے وعدے اعلیٰ مسئول اللہ کے بارے تھوڑے کو پوچھے گئے، یعنی اللہ فرمانے کہ کسی نے کوئی بھی وعدہ کرو تو پھر انہوں پورا کرو کیونکہ تھوڑے کو قیامت دن انہوں کے بارے پوچھا جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ پورا معافو اذا قلتم جس وقت کسی چیز میں معاف دے، وازنوا بالقسطاس المستقیم اور ایسے ترازو نہ تولو جڑا بالکل درست ہے، ذالک یہی طریقہ خیر بہتر ہے، احسن تعمیلا اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ ناپنے اور تولنے کا جڑا نا حکم دیتا جا رہا ہے کہ یہی طریقہ بہتر اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، کیونکہ اس طرح تھوڑی ساتھ بیٹھ جائے گی اور گاہک جڑا تھوڑے اعتماد کرے گا، تھوڑا کاروبار خوب چمکے گا۔ ولا تقفوا اور نہ پیروی کرو ما لیس لک بہ علم اس چیز جدا نہیں تھوڑے کو کوئی بھی علم۔ ان السمع بے شک کان والبصر اور آنکھ والفؤاد اور دل کلو انہاں سب سے متعلق اولئک کانا عنہ مسئولہ تھوڑے کو پوچھا جائے۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جس کا پتہ نہیں، اس چیز کی پیروی نہ کرو تو پیچھے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں تمہیں صلاحیتاں دیتی ہیں سننے دی، دیکھنے دی، سمجھنے دی، ان بارے بھی تمہیں کو پوچھا جانا کہ انہوں استعمال کرو۔ اگر علم نہیں تو تسی استعمال کرو، کسی علم والے کو پوچھو یا اپنی عقل میں استعمال کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز جس کے بارے تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے، دیکھیں نتائج نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑیاں صلاحیتاں تمہیں دیتی ہیں اس سے وجہ نہ دیتی ہیں کہ انہوں تسی استعمال کرو، کیونکہ انہوں کے بارے بھی تمہیں کو پوچھا جائے گا کہ کتنا استعمال کی ہیں۔ بلا تمشی اور نہ چلو پھر عرضی مراحہ اور زمین تے اکڑدیا ہویا نہ چلو، نہ تخریق الارض نہ تسی چیر سکتے زمین، ولا تبلغ الجبال اور نہ ہی پہنچ سکتے پہاڑاں کی برابر اولا بلندی دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیتا کہ تسی غرور اور تکبر دے نال اکڑ کے نہ چلو، یعنی یہ اکڑنا جو ہے نہ تسی جڑا وہ زمین نو چیر سکتے ہو، نہ تھوڑی اتنی طاقت ہے اور نہ ہی تسی پہاڑاں تک پہنچ سکتے ہو۔ غرور اور تکبر تھوڑے واسطے جڑا نا وہ کسی بھی طریقے نال بہتر نہیں ہے کہ عاجزی اختیار کرو۔ کلو ذالک اللہ فرمانے یہ سارا چیزاں جنہاں نے پیچھے ذکر ہوئے جنہاں جڑے احکام بیان ہوئے آنا سیئوہ اس میں جو ہر ایک چیز بری ہے، ان ربی کا تھوڑے رب نزدیک مکروہ اور سخت ناپسند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنہاں بھی چیزاں کا ذکر ہوئے جن تو پہلے شرک کو منع کیتا گیا، پھر والدین کی نافرمانی کو منع کیتا، پھر اولاد کو قتل کرنے کو منع کیتا گیا، زنا کو منع کیتا گیا اور قتل کو اور غرور اور تکبر کو۔ اللہ فرماتا ہر ایک چیز انہاں کو جڑی ہے نا یہ ساریاں بریاں چیزاں اور اللہ نے سخت ناپسند ہے، اس وجہ نہ تو انہیں ساریاں چیزاں کو منع کیتا گیا کہ یہ کام نہ کرو۔ ذالک اے ہدایات مما اوحا الیک جنہیں تو دتیاں گئیاں وحی دے ذریعے ربو کا تو رب کی طرف من الحکمت اور یہ دنائی دیاں گلاں وچوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جڑیاں گلاں کو سمجھائیاں جنہاں نے تو کیا دسیا گیا یہ سارا دنائی دیاں گلاں ولا تجعل سارا محاطہ اللہ فرماتا اے سننے والے نہ بنا لے ما اللہ اللہ کے نام الہ آخر کوئی اور معبود، یعنی وہ اللہ کے نام کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی معبود نہ بنا۔ فاتور کا پس پھینک دیا جائے گا فی جہنم جہنم ملوما مدحورا اس حالت میں کہ تھوڑی ملامت کی جائے دکے دیتے جان، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام اور کسی نے بھی معبود نہ بناؤ، جڑا بھی کوئی اس طرح کرے گا انہوں جہنم اس حال میں پھینکا جائے گا، نالے تو ملامت بھی کی جائے گی اور دوسرا دھکے بھی دیتے جائیں گے۔ آفا اصفاکم ربکم چن لیا تمہارے رب نے بالبنین بیٹیاں نے واتخذ من الملائکۃ اناثا اور اپنے واسطے بنا لیا فرشتیاں بیٹیاں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں نے تمہارے واسطے چن لیا، یعنی تمہیں دینے بیٹے اور اپنے واسطے فرشتیاں بیٹیاں بنا لیا، یعنی تسی خود لوگ جڑے ہو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، تمہارے رب نے جڑا نا تمہیں بیٹیاں واسطے چن لیا اپنے واسطے بیٹیاں بنا لی۔ انکم اللہ فرماتے ہیں بے شک تسی اللہ تقولون ایسی گل کرتے ہو قولاً عظیما جو بہت سخت گل ہے، یعنی اللہ کے بارے میں وہ گل بیان کرتے ہو جو بہت سخت ہے، یہ گستاخی کرتے ہو تم اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پاک ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ یہ مالک و مختار پیدا کرنے والا حالت وہ ہے، اولاد ہونے تو پاک ہے، نہ ان بیٹے نہ بیٹیاں، نہ ہی وہ کوئی اور رشتہ ہے کسی نام، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ ما علینا الا البلاغ کی سروت پہ لاکھوں سلام شم